وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم اذان اور اقامت کے بارے میں بتائیں گے۔ روزانہ کی واجب نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت دینا یہ مستحب ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو آج کے درس میں اذان اور اقامت کو صحیح تلفظ کے ساتھ کیسے کہا جا سکتا ہے، اس درس میں ہم بتائیں گے۔ چونکہ بہت سارے مومنین جب اذان دیتے ہیں یا اقامت کہتے ہیں ان میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، آج ان غلطیوں کی طرف ہم نشاندہی کرائیں گے۔ اذان جیسے آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اذان میں سب سے پہلے اللہ اکبر، جس کو 4 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا صحیح تلفظ اللہ اکبر۔ اگر اس کو ملا کے پڑھنا ہے اللہ اکبر، اس تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں یہاں جو ایک غلطی جس کی طرف متوجہ کرنا ہے، اشہد کے بعد ان ہے اور ان نون ساکن کے بعد لام ہے۔ تجوید کا یہاں قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو وہاں نون کی آواز کو لام میں ملا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں چاہے آپ اذان کہہ رہے ہوں یا اقامت ہے یا نماز میں آپ تشہد پڑھتے ہیں، تو وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ، نون کی آواز بالکل غائب ہو جانی چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد میں بھی ایک غلطی کی جاتی ہے، اشہاد اللہ، اشہاد ہا کو لمبا نہیں کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ جملہ 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس میں بھی اس چیز کی طرف آپ نے اشہدو میں خیال رکھنا ہے کہ اشہاد نہیں کہنا، بلکہ اشہد ان کا نون مشدد ہے، تو نون مشدد کے اوپر ایک زبر ہے، تو نون کی زبر کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور بہت سارے لوگ جب طرز لگاتے ہیں تو اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو نون کی آواز کو لمبا نہیں کرنا۔ صحیح تلفظ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو یہ جملہ 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ اتنے یہ کہنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ زیادہ کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح اور جو تلفظ ہے ایک دفعہ ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ اس میں بھی وہی ہے اشہد، اس کی غلطی کا خیال رکھنا ہے، انا کی نون کا خیال رکھنا ہے۔ علی ولی اللہ، علی جن ہے اصل میں، تو یہاں تجوید کا قاعدہ ہے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد اگر واو آ جائے تو علی ولی اللہ، تنوین کی آواز کو واو میں ملائیں گے۔ اشہد ان علی ولی اللہ۔ باقی جملے کہنا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ بھی سکتے ہیں، اگر نہ بھی کہا جائے تو صرف اتنا کہنا یہ کافی ہو جاتا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو یہ جملہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، یا دوسری مرتبہ اشہد ان علی حجت اللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ میں حا ہے، اس کے بعد یا ہے، حی علی الصلاۃ۔ اصل میں الصلاۃ گول تا ہے، تو تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب گول تا پہ آپ رکتے ہیں تو گول تا کو گول ہا میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایسے پڑھیں گے حی علی الصلاۃ، یہ تا کی آواز بھی آ رہی ہے تو غلط شمار ہوگا۔ تا کو ہا میں آپ نے
بدلنا ہے حیا علی الصلاح، تو یہ جملہ بھی 2 مرتبہ۔ اس کے بعد آتا ہے حیا علی الفلاح، آخر میں حا کی آواز آنی ہے اور یہ جملہ بھی 2 مرتبہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، اس جملے کو بھی 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہی تکبیر اللہ اکبر، اس جملے کو 2 مرتبہ کہا جائے گا، اور آخر میں ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس جملے کو بھی 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ اسی طرح جب ہم نماز سے پہلے اقامت کہتے ہیں تو اقامت میں ایک جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، تو قد قامت الصلاۃ میں آپ نے قد قامت الصلاۃ، اس میں بھی الصلاۃ کے آخری تا ہے، اگر آپ وقف کرتے ہیں تو وہ تا کو ہا میں بدلیں گے قد قامت الصلاۃ، اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے پھر تا کی آواز کو آپ ادا کریں گے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ تو اس طریقے سے ہم اذان اور اقامت کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ مومنین اس ویڈیو سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی اذان اور اقامت کے اندر جو غلطیاں ہیں ان کی طرف وہ متوجہ رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیگر فقہی مسائل کی طرف بھی متوجہ کرائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔